خوب یہ بھی نہیں ہوا. یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ اس پہلے سے بھی زیادہ مہم ہے یہ سنت. استفزاز عربی زبان کا لفظ ہے، فے زے کے اوپر شد ہے، فزا. اصل لفظ ہے فازازا، فے اور دو زے، رے زے جس کو کہتے ہیں. اردو میں نام لیتا ہوں الفاظ کے، بائیں کہ عربی میں رے زے نہیں کہتے، را زا ہے، لیکن اردو میں آپ یوں جانتے ہیں رے اور زے. زے اخت اور رے، اس سے مل کر یہ لفظ بنا ہے فازازا. اور قرآن کریم میں اسی سورہ اسراء ہی میں استعمال ہوا ہے 2-3 دفعہ. اس آیت سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے، اس آیت کے بعد بھی استعمال ہوا ہے. اور اصل یہ شیطانی حربے کے طور پر قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ شیطان جب انسان کا دشمن بنا اور شیطان نے انسان کی دشمنی کے لیے جو پالیسیاں بنائیں، اسٹریٹجی بنائی، طریقے بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی منظوری بھی لی کہ مجھے یہ موقع دیا جائے، مجھے آپ قربت سے محروم کر رہے ہیں، یہ عالی رتبہ میرا جو تھا یہ ختم ہو رہا ہے، اب میں جو گر گیا ہوں، پست ہو گیا ہوں، گھٹیا ہو گیا ہوں، تو مجھے یہ موقع ضرور دیا جائے کہ میں یہ کام کر سکوں. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کر، یہ تجھے اجازت ہے، اگر تو یہ کام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اور وہ سارے کام کس لیے تھے؟ آدم و اولاد آدم کی تباہی کے لیے. اب شیطان کے کام میں شفافیت دیکھیں. ہمارے جو موجودہ شیاطین انسانی ہیں، خصوصاً سیاسی، یہ شیطان سے بھی پست ہیں، گھٹیا ہیں، چونکہ یہ کھول کے بات بتاتے نہیں، اپنا منصوبہ کبھی بھی شو نہیں کرتے، لیک نہیں کرتے کہ یہ اصل چاہتے کیا ہو تم. امریکہ کھول کے نہیں بیان کرتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، برطانیہ کھول کے نہیں بیان کرتا کہ میں چاہتا کیا ہوں، اسی طرح دیگر ان کے چیلے چپانڈے یا کسی بھی ملک کے اندر کھول کے نہیں بیان کرتے کہ چاہتے کیا ہو. مثلا ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ کھول کے نہیں بیان کرنا چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. کر سب کچھ رہے ہیں لیکن باتیں ڈپلومیسی والی کرتے ہیں، گول مول. جو کرنا چاہتے ہیں وہ کھول کے نہیں بیان کرتے. شیطان نے انسان کی دشمنی کی قسم کھائی، حلف برداری ہوئی باقاعدہ. اس نے اللہ کو خطاب کیا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہ میں اس کا دشمن ہوں گا جس کی وجہ سے مجھے تنزل ملا ہے، جس کی وجہ سے مجھے حقارت ملی ہے، اس کو تو میں چین سے رہنے نہیں دوں گا، نہ اس کی اولاد کو. اور اس کے لیے میں نے یہ کام کرنے ہیں. اس نے ایک بھی تدبیر نہیں چھپائی. اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ مجھے اجازت دی جائے، میں یہ کروں گا یہ کام. اب یہ شیطان اس ابلیس سے بڑے شیطان ہیں جو کام وہی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ. مثلا پاکستان میں اگر قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ نہیں بتاتے کیا کرنا ہے، نہ الیکشن میں بتاتے ہیں، نہ الیکشن کے بعد بتاتے ہیں، نہ اس حلف برداری اور قسم جب کھاتے ہیں نہ وہاں بیان، کسی جگہ پریس کانفرنس میں نہیں بیان کرتے. کرتے سب کچھ وہی ہیں، دشمنی قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ دشمنی. اور دشمنی کی دلیل یہ ہے کہ آج سارے مجرم ہیں، جتنے حکمران کسی بھی جماعت کے آئے ہیں یہ یکسر سارے مجرم ہیں. پاکستان کی عدالت کے سامنے سب مجرم ہیں، سب ملک دشمن، سب قوم کے دشمن، سب وطن کے دشمن، سب کے سب. وہ آپ سب کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں، ایک بھی سالم نہیں ہے. لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ اظہار خود نہیں کیا کہ ہم یہ کریں گے اس ملک کے ساتھ. انگریز آئے اس ہندوستان کے اندر، نعرہ کیا لگایا؟ استعمار. ہم ہندوستان کو ترقی دینے آئے ہیں، ہم ہندوستان کی تعمیر کے لیے آئے ہیں، ہم تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں. لیکن آئے لوٹ کے لیے. آج جو ان کی ملکہ کپڑے پہنتی ہے وہ بھی چوری کے ہیں، چوری کے ہیں. اس خاندان کے پاس، برطانیہ کے شاہی خاندان کے پاس ایک کوڑی بھی ان کی اپنی نہیں ہے، سب چوری کے ہیں.
کچھ ہندوستان لوٹا، کچھ آسٹریلیا لوٹا، کچھ دیگر سرزمینیں لوٹیں، کچھ افریقہ لوٹا، کچھ امریکہ لوٹا، سب کچھ لوٹ مار کر کے یہ خاندان ملکہ ہے اور محترم، اور پاکستان کی قوم ان کے لیے عبادت گزار اور ان کے غلام اور ان کے پاؤں چاٹنے والے، اس قدر منحوس ہیں یہ. ہر چیز چوری کی ان کے گھروں کی اینٹیں، ایک ایک اینٹ چوری کی ہے، جیسے آج پاکستانی دیکھنے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں لندن کے اس محل کی، یہ سب چوری کا ہے. اس کا تاج چوری کا ہے، اس کا ہیرا چوری کا ہے، ان کا لباس چوری کا ہے، ان کا کھانا چوری کا ہے. آئے کس نام سے تھے؟ اگر پہلے دن آ کے کہتے کہ ہم تمہیں لوٹنے آئے ہیں، ہم تمہیں برباد کرنے آئے ہیں، ہم تمہیں تباہ کرنے، ہم تمہیں غلام بنانے آئے ہیں، یہ نہیں کہا. بس شیطان سے پست ہیں. شیطان ان سے اس لیے بہتر نکلا کہ اس نے صاف صاف کھول کے بیان کر دیا، بنو آدم کا دشمن ہوں، آدم اور اولاد آدم کا دشمن ہوں، کھلا دشمن ہوں، اور میں نے کیا کرنا ہے ان کا میں ابھی بتا دیتا ہوں. یہ کرنا ہے، یہ بچ کے دکھائیں مجھے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیلنج شیطان کا قبول کیا کہ ٹھیک ہے، یوں نہیں کہ تجھے یہ میں کرنے نہیں دوں گا بنو آدم کے ساتھ، نہ، کہا کہ کر، میں بنو آدم کو بھی ہدایت دوں گا، ان کے لیے بھی آگاہی دوں گا، اور انہیں بھی اتنے وسائل دوں گا کہ تیرے جانسوں میں نہ آئیں، تیرے حربوں میں نہ آئیں، تیری کسی بات میں نہ آئیں ورغلانے میں. اور اب تو جا بنو آدم کو جا کے ورغلا، میں دیکھتا ہوں تو کس کس کو ورغلا سکتا ہے، کتنوں کو ورغلاتا ہے. تو آ گیا وہ اپنی پالیسیاں ساری اظہار کر کے، کھول کے بیان کر کے، اور وہ بھی رب العالمین کے سامنے، اور آ گیا انسانی بستی میں اور اس نے کارروائی شروع کر دی. کرے گا کیا؟ ان میں سے بہت سارے شیطان کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک استفزاز ہے. شیطانی حربے قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک سورہ نساء میں ہے. یہ صرف جاننے کے لیے کہ آپ جس کی زد میں ہو اس کی ذرا پلاننگ سمجھو آپ کے بارے میں کیا ہے. جیسے آپ کا کوئی دشمن گروہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے آپ کے لیے، آپ پر جو مسائل آپ کے لیے کھڑے کر رہے، چاہتا کیا ہے، کیا کرے آپ کو. سورہ نساء میں آیا 117 کے بعد چند آیات ہیں جن میں شیطان کی منصوبہ بندی جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کے بیان کی، شروع میں ہی، آغاز میں، ابھی زمین پہ آ کر یہ کام شروع نہیں کیا، وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں بتا رہا ہوں ابھی.